بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 تاریخ تھی، 5 جون، اور 5 جون کی وہ تاریخ تھی جس کے بارے میں پاکستان کے 3 بڑے تبصرہ نگاروں نے، اور میں تینوں کو بڑا سمجھتا ہوں، انہوں نے یہ پیش گوئی کر رکھی تھی کہ آج جو تاریخ سماعت مقرر ہوئی ہے جناب عمران احمد خان نیازی، پیٹرن ان چیف پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس میں ان کی ضمانت ہو جائے گی اور 6 تاریخ کو ان کا مچلقہ جمع ہوگا اور عید وہ باہر آ کے کریں گے۔ یہ کرکس آف دا میٹر تھا، اور سب سے پہلے اس کا جو بھوجن تھا یا اس کا جو تھا وہ دیا جناب حضرت قبلہ نجم سیٹھی صاحب نے۔ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں، انہوں نے تو پہلے یہ بھی کہا نا، کچھ لوگ بریفنگ دینے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو دوست احباب نے ان کا مذاق اڑایا، میں اس طرح نے مذاق نجم صاحب میں تو لائک بھی نہیں کیتا سوشل میڈیا دے اوپر، ایکس کے اوپر میں نے تو لائک بھی نہیں کیا، ٹویٹر کے اوپر، کہ کہیں گستاخی کا کوئی ہے وہ نہ نکل آئے، تو گستاخی کا کوئی پہلو نہ نکل آئے۔ اس کے بعد انہوں نے 5 تاریخ کی رہائی کی بات کر دی، یا کہا کہ باہر آ رہے ہیں۔ 5 تاریخ جو ہے وہ پہلی دفعہ میرے بڑے بھائی جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے دی۔ اب حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں، ان سے ہمارا بہت سارا اختلاف، مطلب تھوڑا سا اختلاف ہے، بہت سارا ہمارا اتفاق رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مجھے جو ہے تمام تر احترام کے باوجود چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ہمیشہ، اور اکثر ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا، میں نے پھر منہ سے لپیٹ لیا، میں کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ نہ، ہم نے اس کا جواب ہی نہیں دینا، ٹھیک ہے، اور باقی یار باقی لوگ بھی تو ہیں نا، وہ جواب دیں، ہم کیوں جواب دیں؟ تو خیر یہ ہو گیا، اور اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، تیسرا ہم نے جو ہے وہ ایک مرتضیٰ برلاس صاحب ہیں۔ مرتضیٰ برلاس صاحب جنگ کے اندر کالم لکھتے ہیں، بہت ویل کنیکٹڈ آدمی ہیں۔ جب انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ یہی بات کہی، اور اس کے اوپر مزمل زور وردی کو اللہ تعالیٰ موقع دے تیلی لگانے کا، انہوں نے مرتضیٰ برلاس کا انٹرویو کر لیا۔ اچھا، مجھے تو وہ انٹرویو، جب میں نے انٹرویو انہوں نے کیا اپنے ولاگ کے لیے، اور ولاگ جب میں کھولنے لگا تو میں کہ اللہ ابھی اس میں سے چنگیاڑیاں نکلیں گی، اس میں سے آگ کے شرارے نکلیں گے، کیونکہ دونوں ہی جو ہیں وہ بہت ہی ہیں اور آگے اگلے لیول کی چیزیں ہیں۔ بہرحال آج 5 کے دن جو تھی، وہ سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت کے اندر کیس لگا، وکیل صاحب بھی وقت پہ پہنچ گئے، دلائل ہوئے، اور اس کے بعد مزید کیس کی سماعت کے لیے 11 جون تک ملتوی کر دی گئی، ٹھیک ہے، نزدیک کی ڈیٹ پڑی ہے، اور اس لیے میں نے بھی کہا کہ یہ بزرگ جو ہیں، چلے 5 کو رہا نہ کرا، 5 جون کو رہا نہ کر پائیں تو 5 جولائی کو تو رہا کروا ہی لیں۔ اب اس کے اوپر مختلف قسم کی فلسفی سامنے آ رہی ہیں۔ میں ان تینوں احباب کو انتہائی محترم جانتا ہوں، میں ان کی انفارمیشن کو چیلنج نہیں کر رہا، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ کوئی زبیر احمد نیازی صاحب یا اس طرح کا کوئی نام ہے جو کہ موصوف ابھی باہر بھی فرار ہو گئے، بیرون ملک بھی جا چکے، تو انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنی شکریہ کی پوسٹ بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی نیازی صاحب تھے، اس طرح کا کوئی نام تھا، انہوں نے پوسٹ کی تھی، تو میں نے ان کی پوسٹ کی بنیاد کے اوپر تبصرہ کر دیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اس کا جسٹیفیکیشن لیا، میں ان کے جسٹیفیکیشن کو مانتا ہوں، مطلب میں اختلاف کر سکتا ہوں کہ یہ مطلب آپ اپنا لیول دیکھیں اور آپ کس کی بنیاد انفارمیشن کو بنیاد بنا رہے ہیں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کہوں گا نا، میرا بھی احترام کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں، پچھلے دنوں انہیں سزا ہوئی ہے، اب چلیے وہ اپیل میں جائیں گے تو دیکھیں کیا معاملات ہوتے ہیں، ضمانت ہوتی ہے یا سزا ہی ختم ہو جاتی ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ تو میں آج کل ان کی باتوں کو نا ایک دکھی دل کے والے باپ کی باتوں کے طور پہ دیکھتا ہوں، تکلیف تو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، بچے اپنی مرضی کریں، لیکن بندے کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا، تو اس لیے میں اس پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں، وہ جو بھی کہیں سر تسلیم خام، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں احباب کو
ایک ہی اطلاع جو ہے مختلف ذرائع سے پہنچی ہے یا پہنچائی گئی ہے، تو پھر ایک نقطہ نظر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کہیں پہ یہ ٹیسٹر لگایا گیا ہے، ٹیسٹ کیا گیا ہے اس خبر کو دے کر کہ دوسری طرف سے کیا رد عمل آتا ہے، یعنی دوسری طرف کیا عمران احمد خان نیازی صاحب کے لوگ کیا رد عمل دیتے ہیں اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ کیا رد عمل دیتے ہیں. یہ مقتدرہ جو ہوتی ہے، یہ جو حکومت ہوتی ہے، وہ اس طرح کے کام بھی تو کرتی ہوئی پائی جاتی ہے نا. جیسے دیکھیے نا، وفاقی کابینہ کے ایک ممبر، ایک رکن نے خاکسار کو یہ کہا کہ آپ بجلی کے موضوع کے اوپر نہ حکومت کی ای تئی پھیریں. میں نے کہا آپ جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں ان کی ای تئی پھیرنے. نہیں آپ کریں نا. فرمائش کی انہوں نے، مچل گئے، ضد کر دی. ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ اس وقت ثوابِ درعین سمجھ کے کار دیا. آج پھر ایک کیمپین چل رہی ہے کہ جناب 2 میٹر جو ہے وہ کیوں لگائے جائیں کسی گھر کے، اس کے اوپر پابندی کیوں لگائی جائے 2 میٹر لگانے کے اوپر. بہت سارے کام حکومت نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ عوام الناس کا مطالبہ جو ہے وہ یہاں تک آ جائے. تو حکومت کا دیکھے یہ عوام کا پریشر تھا، تو وہ پھر وہ کام ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. آؤ، وہ حکومت نے جو تھا یہ والا جو سولر کے اوپر جو پابندی لگا رہے تھے یا اس کی پیدا کی ہوئی بجلی کم ریٹ پہ خریدنا تھا، اس کے خلاف مجھے فرمائش کی گئی. ابھی بھی بہت سارے لوگ آ رہے، آپ بجلی پہ بات نہیں کر رہے تھے. میں کیا آپ پہ کرو، میں کیوں کسی کے ہاتھ کے اندر انسٹرومنٹ بنوں. ٹھیک ہے. اور اگر چلیں کوئی ذاتی طور پہ فرمائش کر دیتا ہے کہ یار اس پہ کچھ کر دیجئے تو ٹھیک ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ ہم اندھے تو بیٹھے ہوئے والنٹیئر کیوں کر دیں جبکہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی گیم چلائی جا رہی ہے. تو اپنی گیمیں آپ پہ چلاؤ نا بھائی. اسی طرح یہ جو ہے جو کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عمران احمد خان نیازی صاحب کے باہر آنے کی بات ہے، اب یہاں سے میری اپنی رائے ہے، میرا اپنا تبصرہ ہے. آپ اس سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں اور یہ تینوں احباب تو بالکل ہی رکھتے ہیں. دیکھیے، پاکستان کی فوج جو اس نے 5 مئی سے لے کے اور 10 مئی تک جو کچھ کر دیا ہے اور کر ڈالا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پاکستان کی فوج کے یا سربراہ فیلڈ مارشل صاحب کے پاؤں کے نیچے وہ قوتیں ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں. مہارتوں کی، حکمت عملی کی اور جاں بازی کی جو تاریخ رقم کی ہے، بھلے وہ ہماری ایئر فورس کی لیڈرشپ ہو، میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، ہماری وہ ایئر فورس کی لیڈرشپ ہو، ہماری وہ بری کی لیڈرشپ ہو، بھلے وہ ہماری نیوی کی لیڈرشپ ہو، انہوں نے جو بہادری کی، جان بازی کی، اور بہادری اور جان بازی کے ساتھ مہارت کی، ٹھیک ہے، جو داستانیں رقم کی ہیں، وہ جو آپ پرانے زمانے کے اندر فلمیں، بلکہ آج کل بھی یہ جو آپ جاسوسی والی فلمیں دیکھتے ہیں یا کرائم والی فلمیں دیکھتے ہیں، مطلب جس میں ایک نابینا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے آنے والے بندے کے راستے کے اندر کیا کیا جپھے لگاتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں پہ وہ دروازہ کھلتے ہی آنے والے مجرم کی جو پاؤں ہے وہ ایک تار سے ٹکرانا ہے، تار کو کھچ پڑنی ہے اور دروازے کے اوپر پڑا ہوا پتھر اس کے سر پہ لگ جانا. مطلب اس طرح کی وہ یہ جپھے، یہ جو ٹریپ لگاتا ہے جس کو کہتے ہیں، ہے نا، اس طرح کے جپھے لگا کے ہم نے انڈین کو جو ہے وہ پھڑکایا ہے. تو دنیا حیران ہو رہی ہے کہ یہ صرف فلموں میں ہوتا تھا، یہ انہوں نے یہ کیا کہ ادھر سے آئیں گے، وہ گزریں گے، ان کی آواز کے ساتھ ایک میزائل اڑے گا، جا کے انہوں بچے گا. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ تو بھی اس جنگ کی، اس واقعے کی ابھی داستانیں کھل رہی ہیں. اور بقول ہمارے جنرل احمد شریف صاحب کے کہ دشمن بتائے گا. میں احمد شریف صاحب سے جان کی بات پا کے عرض کروں مطلب کہ دنیا بتائے گی کہ ہمارے دشمن کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں نے کہا میں اس میں اضافہ کر دوں کہ دنیا نہیں بتائے گی سر، دشمن بتائے گا آہستہ آہستہ.
بتائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن بتائے گا. دیکھیے نا، پہلے دن انہوں نے کہا ایک بھی طیارہ تباہ نہیں ہوا، پھر انہوں نے کہا ایک گرا ہو سکتا ہے، پھر انہوں نے کہا 2 گرے ہیں، پھر کہا 3 گرے ہیں. 7 مان گئے نا. ابھی یہ اور بھی مانیں گے. ابھی تو انہیں برہموس کا غم کھائے جا رہا ہے، جو اس کی ہم نے پوری بیٹری اڑائی ہے، یا پورا سٹور روم اڑا دیا ہے. الزام کیا لگا رہے ہیں کہ لاہور کے اندر جناب اسلام آباد کے اندر جناب ریڈیشن شروع ہو گئی ہے، امیشن شروع ہو گئی ہے، اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں. اسلام آباد میں نہیں ہوئی، ادھر ہوئی ہے. لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں، بین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بنیادی طور پہ ریڈیشن ان کی اپنے ملک میں ہوئی تھی، الزام ساڑھے اسلام آباد تھے، لاہور تھے اور ڈیرہ غازی خان تھے لگائے جا رہے تھے. ٹھیک ہے نا، دعوے وہ یہاں کی کر رہے تھے. تو خیر، یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت رہے گی، لیکن ہمارا یہ آج کا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے کہ یہ جو ٹیسٹر لگایا گیا ہے، مطلب جس حالت میں، جس پوزیشن میں، جس قوت میں اس وقت پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی اس فتح کے باعث جس طرح شہباز شریف صاحب جناب حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب فیلڈ مارشل کو ٹرافی کے طور پہ دنیا بھر میں اٹھائے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد حکومت پاکستان کی جو اہمیت ہو گئی ہے، جو وہ جس اسٹرینگتھ میں وہ آ گئے ہیں، جس مضبوطی میں وہ آ گئے ہیں. اب عمران خان صاحب اگر جیل سے باہر آ بھی جائیں اور جلسے کرنے کی کوشش بھی کریں، اس حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب 2029 تک جو اسٹرینگتھ، جو ان کے بارے میں پروپیگنڈا تھا، جو اس سے انہوں نے قوت حاصل کر لی ہے، وہ آتے رہیں. میری یہ ذاتی رائے ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. باقی آپ کی مرضی، آپ جو سمجھتے رہے اور جو کرتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. لبیک اللہم لبیک، اور لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک.